بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین، وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، آج اس درس میں انشاءاللہ تعالی رمضان، ماہ رمضان اور اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال اور ان کے اجر و ثواب کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ اور انشاءاللہ تعالی آئندہ درس باذن اللہ تعالی یا تو اگر ممکن ہوا تو ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ منیر قمر صاحب مسائل کے تعلق سے گفتگو کریں گے، اور اگر وہ نہیں آ سکے تو انشاءاللہ رمضان کے مسائل کے تعلق سے درس آئندہ ہفتہ خاکسار پیش کرے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں روزے کی فرضیت کے تعلق سے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی آیت کے ذریعے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن رمضان کے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور اسی فرضیت کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ تکلیف صرف تمہیں نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ بنی نوع انسانیت جب سے اس روئے زمین پر آباد ہے اسی وقت سے یہ روزے کی عبادت ہر قوم پر، ہر زمانے میں اور ہر جگہ فرض کی گئی تھی۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون۔ آپ سب کو معلوم ہے اور بارہا یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ کو خوش کر کے اپنا کھویا ہوا مقام، اپنی کھوئی ہوئی جنت، جس سے ایک بار ہم محروم ہو چکے ہیں، نکالے جا چکے ہیں، اس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ اور اس مقصد براری کے لیے روزے کی اپنی حیثیت ہے اور اپنی اہمیت ہے، کیونکہ جس طرح سے
ایک بیٹری جب ڈسچارج ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ کام کے لائق بنانے کے لیے چارج کرنا پڑتا ہے۔ انسان نسیان اور غفلت کا شکار ہوتا ہے، اسے غفلت سے باہر لانے کے لیے اور اس کو اپنے اس مقصد یا اس مقصد کے حصول کی یاد دہانی کرانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ایک موقع اس کی زندگی میں آئے کہ جس میں اس کو ذرا مانجھا جائے، ذرا اس کو صیقل کیا جائے، اس کو یاد دہانی کرا کر اپنے مقصد حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے ایک مختصر سے یا 2 کلمے کے اندر لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے چاہنے والے بن جاؤ، اللہ کے عذاب جہنم اور اپنے درمیان پردہ حائل کر لو، نیک اعمال کر کے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے، اپنے اللہ کو خوش کر کے، اس کے غضب سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے، یہ مقصد ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہی اس روزے کے ذریعے جو مقصد اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے، اپنے بندوں کی جو تربیت کرنا چاہتا ہے، وہ دونوں کے دونوں ایک ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلے نمبر پر ہم کو جو چیز پہچاننا چاہیے وہ یہی کہ یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس کے بعد اس مہینے کے تعلق سے، اس کے فضائل کے تعلق سے، اس مہینے میں جو عبادت اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دی ہے، اس کا روزہ جو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، یہ الحمدللہ یہ ساری باتیں قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، اور وقتاً فوقتاً علماء طلاب علم اس کو تقریروں کے اندر بیان بھی کرتے رہتے ہیں، تحریروں کے ذریعے بھی اللہ کے بندوں تک یہ باتیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ انہی پروگراموں کی ایک کڑی آپ کے سامنے انشاءاللہ آج مختصر سے وقت میں پیش کی جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان کا یہ مہینہ کتنا مبارک ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، تو جو فضیلت اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، سب سے عظیم بات، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھیے، یہ کائنات اللہ رب العالمین نے کب سے اس کو تخلیق بخشا، اللہ کو ہی معلوم ہے۔ کتنی امتیں اس دنیا میں آئیں اور گئیں، کتنے نبی آئے اور گئے، کتنی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی اور وہ تحریف شدہ ہو گئی۔ جب اللہ رب العالمین کو یہ ساری امتوں کے بعد اپنے آخری نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجنا ہوا، اور آخری جس امت کو اللہ رب العالمین نے خیر امت کا لقب دیا ہے، اس کے اندر
اپنے سب سے افضل دین کو، دین اسلام کو جب بھیجنا ہوا، اپنی سب سے افضل کتاب قرآن کریم کو جب اللہ رب العالمین کو اتارنا ہوا تو رب العالمین نے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے، اس کو حصر کا صیغہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں کسی طرح کی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہ رہ جائے کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کی گئی، قرآن کریم جو لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا گیا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، ہدایت کی باتوں کو اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ والفرقان، اور اس کی باتیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی باتیں ہیں۔ اس کی آیات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے ذریعے، ان باتوں کے ذریعے باطل اور حق کے درمیان تمیز اور دیوار حائل کی ہے۔ روشنی اور تاریکی کا اس کتاب کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ جاہلیت اور اسلام کے دور میں اس کتاب کے ذریعے فرق سمجھ میں آتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلی فضیلت اس ماہ مبارک کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی کتاب، اپنی اس دنیا کے اندر بھیجی جانے والی سب سے افضل کتاب کے نازل کرنے کے لیے اس مہینے کو منتخب فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس کے فیصلے پر، اس کے حکم پر، اس کے ارادے پر کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ رب العالمین جو چاہے پیدا کرے، رب العالمین جو چاہے، جس کو چاہے اختیار کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ جس جگہ کو چاہے اختیار کر کے اس کو فضیلت والی جگہ بنا دے، جس وقت کو چاہے اختیار کر کے اس وقت کو فضیلت والا وقت بنا دے، جس شخصیت کو چاہے اللہ رب العالمین اختیار کر کے اس شخصیت کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آخر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود تھے، کیا باقی کائنات کے اندر اللہ کے بندوں کی کمی تھی؟ نہیں۔ اور اسی بات پر تو مکہ والوں کا اعتراض ہوا تھا کہ اللہ کو اگر کسی کو نبی ہی بنانا تھا تو یہ یتیم مسکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے تھے۔ مکہ کے اتنے بڑے بڑے سرداران قریش، طائف کے اتنے بڑے بڑے سردار، مدینہ کے اتنے بڑے بڑے سردار، آخر ان سرداروں کو بھی تو اللہ نبی بنا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی اپنی مشیت ہے، اللہ رب العالمین کا اپنا اختیار ہے، جس کو چاہے اختیار کرے، جس کو چاہے فضل و احسان عطا فرمائے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ اللہ رب العالمین کے حکم پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے اس خیر امت کے لیے جب خیر نبی کو بھیجنا چاہا، خیر کتاب، افضل کتاب کو نازل کرنا چاہا، تو اس کے لیے ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اللہ کے نزدیک رمضان ٹھہرا۔ رمضان کو اللہ رب العالمین نے اختیار فرمایا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ اس کی وضاحت کرتے چلیں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوا، اور باقاعدہ پورے 23 سالہ آپ کی وفات سے کچھ دن پہلے تک قرآن کے نزول کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر کیا مطلب ہے کہ رمضان میں ہی صرف، غیر رمضان میں بھی تو قرآن نازل ہوا؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا مفہوم صحیح کیا ہے؟ مفسرین کے 2 قول اس کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں کہ قرآن کے نزول کا آغاز اس مہینے میں ہوا، قرآن کے نزول کا آغاز اس مہینے میں ہوا، اور پھر حسب ضرورت جستا جستا قرآن جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین کو قرآن کا ایک ٹکڑا نازل کرنا چاہا اللہ رب العالمین نے، تو اللہ نے نازل کیا، اور دھیرے دھیرے یہ قرآن مکمل ہوا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے قرآن کو ایک ہی بار باقاعدہ
پورے قرآن کو جتنا قرآن آج ہمارے سامنے مصحف میں موجود ہے، لوح محفوظ سے اتار کر جو 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر اتار دیا، اور پھر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جبریل علیہ السلام وہاں سے باقی 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والی زندگی کے اندر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پر اترا۔ تو دو مفہوم، اور دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ چاہے آغاز ہوا ہو تو بھی اہمیت کا حامل ہے، اور اگر پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا ہو تو اس میں بھی فضیلت ہی کی بات پائی جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ رمضان کے مہینے کی دوسری فضیلت، اور وہ فضیلت بھی اسی قرآن کے نزول کے تعلق سے ہے۔ سورہ قدر کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، علماء رمضان کے فضائل بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں آپ، مختلف احادیث، مختلف آیات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ نصوص جن کے اندر اجر و ثواب کا بیان ہو، جن کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہو، اس کا مقام، اس کی قدر بیان کی گئی ہو، اس کو یوں ہی سرسری انداز میں نہ سنیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکلنے نہ دیں، اس پر غور کریں، تدبر کریں، تھوڑا سا تدبر کریں، تاکہ اس چیز کی اہمیت ہمارے دل اور دماغ کے اندر پیوست ہو جائے، بیٹھ جائے، جذب ہو جائے، تاکہ جب آپ کے اندر کوئی چیز رہے گی تب آپ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے جب بھی چاہیں گے، اللہ کی توفیق ہوگی تو۔ اور اگر ادھر سے سنا اور ادھر نکال دیا تو فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ علم کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں بھئی آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں اور اساتذہ بھی بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی جو یاد کرو اس کو کوشش کرو دل دماغ کے اندر بیٹھے، ایسا نہیں ہو کہ صرف امتحان کے لیے۔ بہت سارے بچے ایسا کرتے ہیں، نوٹ رہتا ہے، اس کو یاد کیے، امتحان دیے، امتحان کے حال سے نکلنے کے بعد اگر وہی سوال کر دو تو نہیں آئے گا۔ بہت ساروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہی سوال جو پیپر میں لکھ کر آتے اور پورا نمبر مل جاتا، وہی سوال کر دو تو جواب نہیں آئے گا، پھر وہ کل کیا کرے گا، پرسوں کیا کرے گا؟ اگر ڈاکٹر کی ڈگری لے بھی لے گا، انجینئر کی ڈگری لے بھی لے گا تو فیلڈ میں آ کر وہ ناکام ہوگا بندہ، جب تک کہ اس کی تعلیم پختہ نہیں ہوگی۔ دین کا بھی وہی معاملہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ عالمیت کی ڈگری لے لیتا ہے، گریجویشن کر لیتا ہے، ایم اے کر لیتا ہے، پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد اس کے دماغ میں، دل میں کچھ نہیں ہے، جب لینے کا وقت تھا تو اس نے ٹھیک سے حاصل نہیں کیا، اب دینے کا وقت ہے تو جب اس کے پاس ہے نہیں تو کہاں سے دے گا؟ عربی کا ایک مقولہ ہے، فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس کچھ ہو نہیں وہ دے گا کہاں سے؟ تو علم کا مسئلہ یہی ہے میرے بھائی اور دوستو، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے بارہا اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ قرآن میں لوگ تدبر کریں، قرآن کی آیتیں، قرآن کی نشانیاں، قرآن کے الفاظ، قرآن کی ترتیب، قرآن کا سیاق و سباق، سب کچھ اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم وقفہ لیں، آیت پڑھیں، قرآن ختم کرنا تو ضروری ہے، کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا اچھی بات، لیکن قرآن کو سمجھنا قرآن پڑھنے سے کم ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں، نہیں تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر، شب قدر کے اندر، قدر والی رات کے اندر اتارا، ٹھیک ہے؟ مہینہ رمضان کا قرآن اللہ نے نازل کیا
تو یہ سید الشہور بن گیا، سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ بن گیا۔ اور جس رات میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اتارا، دونوں باتیں یہاں بھی ہیں، یا تو آغاز ہوا اس کا، اور یا تو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے اس کو اتارا۔ کس رات میں؟ جس رات میں اتارا وہ قدر والی رات بن گئی، اس کو اللہ رب العالمین نے چن لیا، اور چن کر اس کی فضیلت اتنی بڑھائی کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر بن گئی وہ رات۔ ایک رات، چند گھنٹے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کو اختیار کر لیا ہے، کوئی بھی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا ہے، اس کے اختیار کو ٹھکرا نہیں سکتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب اس کو اگر اس کا تجزیہ کرنے بیٹھیں، اور کرنا چاہیے، ہم مختصر میں کرتے ہیں تاکہ ہمیں اور بھی بات عرض کرنی ہے، لیکن آپ لوگ بیٹھ کر یاد رکھیں، جب اس چھوٹی سی یہ صورت ہے تقریباً سب کو یاد بھی رہتی ہے، لیکن اس کو الگ سے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس پر غور کریں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا سال بناتے تو کتنا بنتا ہے؟ 83 سال 4 مہینہ بنتا ہے۔ یہ کتنے گھنٹے؟ اب آپ تصور کریں کہ ایک بندے کو کہا جائے کہ کنٹینیو 83 سال 4 مہینے تک تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، ممکن ہے کوئی بندہ اس پر طاقت رکھے گا؟ لیکن اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ 8 گھنٹے کا وقت ہے، یہ 8 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہو، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے نا؟ اب دیکھیں اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی کتنا احسان ہے ہم مسلمانوں پر، کہ اللہ رب العالمین نے یہ 8 گھنٹے کے وقت کو بڑھا کر، اس کی فضیلت کو اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھا کر 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا ہے۔ یعنی جس بندے نے اس 8 گھنٹے میں اللہ کی عبادت کنٹینیو کر لی، گویا کہ اس بندے نے 1000 مہینے تک اللہ رب العالمین کی عبادت کنٹینیو کیا ہے، جو کہ ایک انسان کی طاقت سے باہر کی چیز ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آپ کو فلسفہ اگر جاننا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری امت کی عمریں، اعمار امتی، میری امت کی عمریں ما بین 60 الی 70، اب کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، 60 سے 70 سال کی عمر ہے ہماری امت کی، غالباً عمر، یعنی 90% لوگ اسی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ 60 سال، 70 سال، پہلے کے لوگ کتنا زندگی گزارتے تھے؟ 90 سال، 1000 سال، 1000 سال۔ یعنی آپ اگر پچھلے امتوں کی نبیوں کی کہانیوں میں قصص القرآن پڑھیں گے تو آپ کو 300 400 500 600 سال کی عمر تو آپ کو نارمل عمر لکھی ہوئی ملے گی۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ 950 سال تو انہوں نے صرف دعوت کا کام کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء 40 سال سے پہلے نبی نہیں بنائے جاتے، اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ گویائی دی، یہ معجزہ دیا، ان کو پہلے وہ الگ بات ہے، لیکن انسان کی پختگی کا عمر کیا ہے کہ عمر کیا ہے؟ 40 سال، یہ نبی بنائے جانے کی عمر ہے۔ تو یعنی 1000 سال تو ویسے بن جاتا ہے تقریباً۔ پہلی امتیں ان کی عمریں اتنی زیادہ، ہماری امت کی عمر اتنی کم، جبکہ اس امت کو اللہ رب العالمین نے جو مقام عطا کیا ہے وہ پچھلی امتوں کا نہیں ہے، تو کیسے یہ کور ہوگا؟ بھئی انہوں نے 1000 سال کی زندگی گزاری تو 1000 سال نماز پڑھی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، جو بھی کام نیک کیے ہوں گے وہ 1000 سال، ہم 60 سال کریں گے، پھر بھی اللہ رب العالمین ہم کو زیادہ بدلہ دینا چاہتا ہے۔ ایک حدیث کے ذریعے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ ایک بندے کو، یعنی کسی کو اعتراض کا حق ہے کہ ایک بندے کو ایک کام کرانے والے نے صبح فجر سے لے کے ظہر تک کام کرایا اور اس کو 1 ریال مثال کے طور پر 10 ریال مزدوری دی، پھر ایک کو رکھا
ظہر سے عصر تک، اس کو 20 ریال مزدوری دیا، اور ایک کو رکھا عصر سے مغرب تک، اس کو 30 ریال یا 40 ریال مزدوری دیا، تو یہ تو مزدوری دینے والے کی بات ہے، اس پر دوسرے کو اعتراض نہیں۔ یہ صبح والا کہ ہم کو 8 گھنٹے کام کرایا اور 10 ریال دیا، اس کو تو 2 گھنٹے کام کرایا، اس کو 40 ریال دیا، کیوں ایسا؟ میری مرضی ہے کہ نہیں؟ کام کرانے والا اور مزدوری دینے والا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو اپنی حکمت سے، اپنی مشیت سے، اپنے فضل و احسان سے وہ مقام دیا ہے، وہ اجر سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، اور تاکہ اللہ رب العالمین کا عدل قائم رہے، اس طرح کے بہترین مواسم اس امت کو عطا فرمائے ہیں کہ یہ امت اس طرح کے اوقات سے فائدہ اٹھا کر اپنی ذاتی عمر کا سامان فراہم کر لے۔ اب جس بندے نے اپنی عمر میں صرف 10 سال شب قدر کو حاصل بھی کر لیا اور اس میں عبادت بھی کر لیا، تو اس کی عمر کتنے سال کے برابر ہو گئی؟ 10 سال، صرف 10 شب قدر اپنی زندگی میں، اپنی 60 سالہ زندگی میں۔ اللہ کرے ہم 60 سال میں 60 شب قدر پائیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، لیکن مثال کے طور پر کہ اس نے 60 میں سے 50 ضائع کر دیا، یا نئی توفیق ہوئی، صرف 10 سے فائدہ مل گیا اس کو، تو 80 سال 800 سال کے برابر ہو گیا، 3 سال 30 سال کے برابر ہو گیا، 830 ہو گئے نا۔ اب یہ 4 مہینہ اگر اس کو بھی 10 تو تقریباً 833-34 سال کے برابر اس نے صرف 10 شب قدر کو حاصل کر کے اپنی عمر بڑھا لیا۔ اب جس بندے نے 1000 کی عمر پائی، انہوں نے، اور یہ بھی صرف اتنا نہیں، میں غور کرنے کی جو میرے بھائی دعوت دیتا ہوں ویسے نہیں ہے، یقین مانیں آپ اگر کیلکولیشن کریں، ایک 24 گھنٹے میں بندہ کتنی اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ جو بہت عبادت کرتا ہے، وہ بہت خشوع و خضوع سے بہت لمبی نماز پڑھتا ہے، وہ 2 گھنٹے پڑھتا ہے تقریباً۔ قیام اللیل جو کرتا ہے وہ 2 گھنٹے اور مان لیجئے، تہجد جو بہت لمبی تہجد پڑھتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اور مان لیجئے، یہی ہے اس کے۔ قرآن پڑھتا ہے 1-2، یعنی 6 گھنٹے 7 گھنٹے سے زیادہ کوئی بھی عبادت نہیں کرتا ہے۔ باقی 16 گھنٹے میں 8 گھنٹے دنیا کا کام کرتا ہے، پھر 8 گھنٹے اپنے سونے کھانے پینے کا کام کرتا ہے کہ نہیں؟ تو 1/3 اگر بھی ہم مان لیں 24 گھنٹے میں، تو پھر یعنی 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے میں سے اس کی عبادت کے مہینے کتنے ہوئے؟ ہم نے بہت زیادہ، آپ خود جانتے ہیں کہ میں نے کتنا وہ لے کر کے مارجن لے کر کے اس چیز کو سپوز کیا ہے صرف، تو 12 مہینے میں سے صرف 4 مہینے اس نے عبادت کیے ہیں، باقی 8 مہینے دنیا کے کام ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں اس بندے نے 83 سال 4 مہینہ صرف اور صرف عبادت کیا ہے۔ اس 8 گھنٹے کی عبادت کو پھیلا دیا جائے، وہ بالکل اسی طرح جیسے، تاکہ مثال آپ سمجھ سکیں، یہ ربر ہوتا ہے نا، ربر اگر 3 سینٹی کا ہے، اس کے اندر 3 سینٹی اور پھیلنے کی صلاحیت اگر ہے، تو اس کو آپ جب پھیلائیں گے تو 6 سینٹی کور کرے گا نا۔ تو بالکل یہ 8 گھنٹے کی عبادت میں اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت، اتنا پاور رکھ دیا کہ اس کو 83 سال 4 مہینے پہ پھیلائیں گے تو کور کر لے گا۔ اس وقت کے اندر گویا کہ نہ بندے نے کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ سویا ہے، نہ ڈیوٹی کیا ہے، نہ کچھ بھی کیا۔ کیوں؟ اگر اس وقت کو اس نے ضائع نہیں کیا۔ اور اگر بہت سارے لوگ شب قدر اگر جب اس دن جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ ہم لوگ تو پردیسیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری اپنی ڈیوٹی بھی مجبوری ہے وہ، لیکن ہمارے ملکوں میں جہاں پر اپنے اس وقت کو فائدے کے کاموں میں استعمال کرنے کا اختیار رہتا ہے، وہاں بھی 1 گھنٹہ قرآن پڑھیں گے تو اس کے بعد کچھ کھائیں گے، پئیں گے، کچھ گپ شپ کریں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ۔ ابھی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے 5 منٹ 10 منٹ بھی اس دن کا، اس وقت کا ضائع کر دیا شب قدر کا، تو اس کو بھی اسی حساب، یعنی وہ 5 منٹ گویا کہ 1000 مہینوں سے جو بہتر ہے وہ آپ نے ضائع کر دیا، اس کو بھی اسی طرح پھیلا کے دیکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے اس دن کا منٹ منٹ ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اس رات کا، تاکہ وہ پورا وقت ہم کو مکمل طور پر ہمیں اس کا بینیفٹ ملے، اس کا فائدہ حاصل ہو۔ بہرحال اس پر اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں میں۔ یہ دوسری فضیلت تھی ماہ رمضان کی۔ قرآن نازل ہوا ماہ رمضان میں، اور
اسی ماہ رمضان میں شب قدر کی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس کی عبادت، ٹھیک ہے۔ یہ مہینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو دیکھیے اللہ کی رحمت، اللہ رب العالمین اشارے دے رہا ہے کہ اے میرے مومن بندو، میں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جنت کے دروازے اس مہینے کے آتے ہی کھول دیے جاتے ہیں کہ بندے مومن زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس مہینے کے آتے ہی۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ اے بندو، گناہ کے کام چھوڑ دو، جو جہنم میں لے جانے والے کام تھے اس سے پہلے تم کرتے تھے، اس کو اب یہ مہینہ آ گیا ہے، جہنم کے کاموں کو ترک کرنے کا مہینہ آ گیا ہے، تم اس کو ترک کر دو، جہنم کے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں۔ مدد کیسے ملے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ انسان کو سیدھی راہ سے بھٹکانے والا، انسان کو گمراہ کرنے والا، انسان کو اللہ کی مرضی کے راستے سے ہٹا کر اللہ کی ناراضگی کے راستے پر لگانے والا کون ہے؟ شیطان۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر شیطانوں کو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شرکش قسم کے شیطان، جو بدماش قسم کے ہوتے ہیں، جو زیادہ شیطانی کرتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ المہم چاہے وہ بڑے شیطانوں کو یا سارے شیطانوں کو، بہرحال اللہ رب العالمین کے اس کام کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے بندوں کو یہ دعوت ملتی ہے، یہ اشارہ ملتا ہے کہ اب تو ہم نے تم کو آزاد کر دیا۔ جو تم کو بہکانے والے تھے، جو تم کو بھٹکانے والے تھے، جو تم کو گمراہ کرنے والے تھے، وہ تو ابھی پابند سلاسل ہو گئے ہیں، ان کو تو جکڑ دیا گیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم گناہوں پہ گناہ کیے جاتے ہو؟ پھر کیا وجہ ہے کہ نیکی کی طرف تم نہیں آتے ہو؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے کہ اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا، پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر چاہنے والے آگے بڑھ، تیزی اختیار کر، سبقت کر خیر کو حاصل کرنے کے لیے، و یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے طلبگار تو پیچھے ہٹ جا، تو ترک کر دے، تو چھوڑ دے برائی کو، تو باز آ جا برائی سے۔ ان ساری نصوص کو اگر ملا دیا جائے تو میرے بھائی اور دوستو، اگر رمضان میں بھی بندہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے میں ناکام رہے تو پھر لا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے نفس کی ہی ملامت کرے، کسی اور کو نہیں۔ اور اسی لیے اسی وقت، اسی لمحے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، جس میں آپ اپنے منبر پر چڑھتے ہوئے تینوں سیڑھیوں پر آپ نے آمین 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 کہی۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی، ان میں ایک بات یہ تھی کہ جس بندے کو رمضان کا مہینہ مل جائے، رمضان کا مبارک مہینہ اس کو حاصل ہو جائے، اور پھر بھی وہ اللہ کی رضا کو حاصل نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر سکے، تو بعض روایتوں میں ابعدہ اللہ، اس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے۔ بعض روایتوں میں لعن کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آمین کہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اب آپ دیکھیں جو باتیں جس تسلسل سے بیان کی گئیں کہ اللہ رب العالمین اس رمضان کے ذریعے کیا چاہتا ہے، ہم بندوں سے کیا چاہتا ہے، ہم بندوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے، بھوکا رکھنا چاہتا ہے، پیاسا رکھنا چاہتا ہے، یا کہ ہمارے لیے خیر و بھلائی کا ارادہ رب العالمین کرتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ اس رمضان کے روزے کے ذریعے تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تم کو مصیبت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے۔
چاہتا ہے تمہارے نامہ اعمال دھل دیے جائیں، تمہارے اعمال پاک کر دیے جائیں۔ اس لیے رمضان آئے تو میرے بھائی اور دوستو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے رب کے ساتھ تجدید عہد کرنا چاہیے کہ اے اللہ میری پچھلی زندگی میں جو ہوا سو ہوا، رب العالمین ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں پروردگار، اور اپنے آگے کی زندگی کے لیے یہ عہد کرتے ہیں تیرے ساتھ کہ آگے کی زندگی تیری مرضی کے مطابق گزرے گی، اور اس کے لیے ٹریننگ کا یہ پورا پیریڈ 1 مہینے کا ہمارے سامنے ہوتا ہے، جس میں آپ ٹریننگ لے کے، جس میں جو توانائی آپ حاصل کریں گے وہ پورے 11 مہینے تک کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا علم تھا، اللہ رب العالمین نے اسی لیے سال میں 1 مہینے کے لیے یہ ٹریننگ پیریڈ ہمارے لیے رکھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگ جاؤ، ڈرنے کا سلیقہ سیکھ لو، ڈرنے کا طریقہ آ جائے تم کو، ڈرنے کے آداب آ جائیں تم کو، کیسے ڈرا جاتا ہے، تم عادی بن جاؤ اللہ سے تقوی حاصل کرنے کے، اللہ سے ڈرنے کے عادی بن جاؤ۔ اور اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ رمضان میں اللہ کے ڈر سے، واقعی اللہ کے ڈر سے، آپ کے دل میں اللہ کا، بہت سے مسئلہ یہ ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ آج ہم دین کے بہت سارے کام اللہ سے ڈر کر نہیں کرتے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ کیوں کرتے ہیں پھر؟ لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، رسم و رواج کے لیے کرتے ہیں۔ باپ دادا سال میں 1 بار رمضان کا جب بھی مہینہ آتا تھا تو اسی طرح کیا کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے دراصل ہمارا، نہیں تو میرے بھائی اور دوستو اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم یہ کام کریں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بندہ حلال روٹی چھوڑ سکتا ہے، جو بندہ حلال چاول چھوڑ سکتا ہے، جو بندہ حلال پانی چھوڑ سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی یہ پاکیزہ غذائیں چھوڑ سکتا ہے، کیا وہ خبیث سگریٹ اور تمباکو اللہ کے ناراض ہونے کے ڈر سے نہیں چھوڑ سکتا؟ کیا وہ فحشکاری، کیا وہ شراب نوشی، کیا وہ زناکاری، کیا وہ رشوت خوری، کیا وہ سود خوری، بے ایمانی، چوری اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑ سکتا؟ اگر واقعی اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے اور اللہ کے ڈر سے وہ حلال کھانا چھوڑ سکتا ہے تو یقین مانے اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ ساری چیزوں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ سکتا ہے۔ یہی تو ٹریننگ کا مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، بعض روایتوں میں وَلَا يَجْهَلْ، نہ چیخے، نہ کوئی برائی کا کام کرے، نہ چیخے، نہ چلائے، نہ جہالت کا کام کرے۔ یہاں تک معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خود پیش قدمی نہیں کرے، خود سے کسی برائی کا ارتکاب نہیں کرے، چاہے اس برائی کا تعلق ہاتھ سے ہو یا پیر سے ہو یا آنکھ سے ہو یا کان سے ہو یا زبان سے ہو، خود سے نہیں کرے۔ لیکن اس کے آگے کی بات اور زیادہ نازک ہے میرے بھائی اور دوستو، فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ گالی گلوج کرتا ہے، جھگڑا لڑائی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو اس سے اس کی گالی کا جواب گالی سے، اس کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے، اس کے ناشائستہ نازیبہ الفاظ کا جواب ناشائستہ اور نازیبہ الفاظ سے دینے کی اجازت نہیں ہے رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں۔ صرف اتنا سنجیدگی کے ساتھ اس کو اپنے روزے کی خبر دینے کی اجازت ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اتنا کہہ دے کہ میں تمہارے ان ساری باتوں کا، تمہاری گالیوں کا، تمہاری بدتمیزیوں کا، تم جتنا بھی کام تم کر رہے ہو سب کا بدلہ میں نہیں لے سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، تو ہماری زبان نے بھی روزہ رکھا ہے، ہماری آنکھوں نے بھی روزہ رکھا، ہمارے کان نے بھی روزہ رکھا، ہمارے دل اور دماغ نے بھی روزہ رکھا ہے۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے دار ہوں۔ آپ تربیت کا انداز دیکھیے، آپ جو بندہ اس حد تک اپنے اعصاب پر کنٹرول کرنے کا عادی ہو جائے اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پورے 30 دن
ہم تو کہتے ہیں جو بندہ ایک کام 1 دن کر لے، 2 دن کر لے، 3 دن کر لے، اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ رب العالمین نے یہاں 3 دن نہیں 30 دن تک اسی پابندی کو اپنے اوپر قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر تربیت کیوں نہیں ہوتی؟ پھر کیوں نہیں ہوتی تربیت؟ کیا وجہ ہے آخر؟ یہی وجہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ ہم اس رمضان کے مقصد کو، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اس روزے کو فرض کیا ہمارے اوپر، اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ میرے تجزیے کے مطابق یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، ورنہ آخر کیا وجہ ہے؟ سب کچھ ہم بظاہر اللہ کے اس یعنی احکام پر اسی طرح کاربند نظر آتے ہیں، سحری سے لے کر کے افطار تک نہ کچھ کھانا نہ پینا، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً اللہ کا ڈر ہم اگر کہیں ہے ہمارے دل کے گوشے کے اندر، لیکن جیسا ڈرنا چاہیے ڈرنے کا ہم کو صحیح انداز نہیں معلوم ہے۔ ورنہ تو یہاں پر جو اخلاص کی بات کی جاتی ہے کہ بھئی بندہ باتھ روم میں جا کر پانی پی لے تو اس کو کون دیکھ سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ نہیں پیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ضرور ہے نا، ہے دل میں اس کے، لیکن کما حقہ نہیں ڈرتا ہے۔ اس پوائنٹ میں ڈرتا ہے، دوسرے پوائنٹ میں نڈر ہو جاتا ہے۔ یا جس انداز سے رب العالمین ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے وہ انداز ہم کو سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اگر آ جائے، اور میرے بھائی اور دوستو میں اسی لیے ان باتوں پر یعنی جان بوجھ کر کے تھوڑا وقت زیادہ دیتا ہوں، بھلے ہی وقت لگ جائے، مشکل نہیں ہے، لیکن بات اگر سمجھ میں آ جائے، اگر اللہ کی حکمت سمجھ میں آ جائے، آپ کو اللہ کا وہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے جس فلسفے کے تحت اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنے وقت کے لیے کھانے سے منع کر دیا، پینے سے منع کر دیا، ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن اس تکلیف کو ہم گزارا کرتے ہیں، اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو ایسا نہ ہو کہ یہ تکلیف بھی ہم کو اٹھانا پڑے اور اس کا جو فائدہ اللہ ہم کو پہنچانا چاہتا ہے وہ فائدہ بھی ہم کو نہ پہنچے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم نے واقعی بھوک برداشت کیا، پیاس برداشت کیا، لیکن اپنی زبان کو لگام نہیں دیا، اپنی آنکھوں کو نگاہوں کو کنٹرول نہیں کیا، اپنے کان کو روزہ نہیں رکھوایا، تو یاد رکھیں کہ ہم کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو یہ چند باتیں رمضان کے تعلق سے تھیں کہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے فضل سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سمجھئے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا دینے والا ہم اللہ کے بندوں کو ندا دیتا ہے روزانہ، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا، اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا دے رہا ہے۔ پھر کیا ہے، کیوں ہم لبیک نہیں کہتے میرے بھائی اور دوستو؟ ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، ہم کو سبقت کرنا چاہیے خیر کو حاصل کرنے میں۔ اور میرے بھائی اور دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ رمضان کی راتوں میں سے ہر رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جتنے بندوں کو چاہتا ہے جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کی طرف سے اپنے ان بندوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ کام جاری رہتا ہے، یہ عمل جاری رہتا ہے رمضان کی راتوں میں سے، ساری راتوں میں سے، ہر رات میں جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد اسی رمضان کے اہمیت کے ہی یا اس کے فضل کے ہی خانے میں رکھ کر ہم آگے اور بڑھتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر یہ روزے کی اہم عبادت فرض قرار دی ہے۔ کتنی اہم عبادت ہے کہ دین اسلام میں کل کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان میں سے ایک رکن اسی مہینے میں انجام دینا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ارکان کیا سمجھتے ان کو؟ ہم کیا سمجھتے؟ پچھلے درس میں شاید میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کے تعلق سے کچھ کام پسند تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کے کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ کام ناپسند تھے تو اللہ رب العالمین نے انہیں منع کر دیا ہے نا۔ اب ایک فہرست آپ کے سامنے کرنے کی ہے، ایک فہرست آپ کے سامنے نہ کرنے کی ہے۔ کرنے والی فہرست اللہ کو بہت پسند ہے، نہ کرنے والی فہرست اللہ کو ناپسند ہے۔ بیچ میں کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ کو آزادی دے دیا، آپ سفید پہنو یا ہرا پہنو یا کیا پہنو، وہ اس میں کچھ اصول بیان کیے۔ آپ چاول کھاؤ، روٹی کھاؤ، گوشت کھاؤ، مچھلی کھاؤ، کیا کھاؤ، اس میں کچھ اصول بیان کر دیے۔ ہمارے کھانے کے کچھ اصول، پہننے کے کچھ اصول، شادی بیاہ کے کچھ اصول، باقی آزادی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بیچ کا ایک لسٹ بیچ کی ہے جس کے اندر ہم کو کافی حد تک آزادی ہے۔ اب ہماری نیت کے مطابق یہ بیچ والا لسٹ بھی یا تو ادھر پہنچ جاتا ہے یا ادھر پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ ہے ہماری نیت کے مطابق، حتیٰ کہ سونا بھی مجھے اللہ کی عبادت مانی جاتی ہے، کھانا پینا بھی، پہننا اوڑھنا بھی ہماری نیت کے مطابق یہ عبادت والے لسٹ میں شامل ہو جاتی، سمجھ گئے؟ اب یہ اللہ کو یہ لسٹ ہے، اس میں ترتیب دینا ہے نا۔ بہت سارے کام آتے ہیں جس کو ہم کو کرنا ہے اور بہت سارے کام آتے ہیں جس کو ہم کو نہیں کرنا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جب نمبرنگ کرنا شروع کیا کہ بھائی، تو کہاں سے شروع کیا؟ سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند تھا اس کو 1 نمبر میں رکھا ہے کہ نہیں ہے؟ جو اس کے بعد پسند تھا اس کو 2 نمبر میں رکھا، جو اس کے بعد پسند تھا اس کو 3 نمبر میں رکھا۔ اسی طرح سے 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، 5 نمبر تک، 5 نمبر تک اللہ رب العالمین کی طرف سے ان 5 کاموں کو اتنی اہمیت حاصل ہوئی کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ دین اسلام کی عمارت کی بنیادیں ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے بنیاد؟ اگر ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ یعنی حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں تو کدھر ہے عمارت کی جس میں لا الہ الا اللہ ایک پلر بنا ہوا ہے اور ایک ہے نہیں۔ یہ معنی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں دنیا کے معاملات کہ اگر گھر 4 پلر پر کھڑا ہوا ہے، ایک پلر آپ نے ڈھا دیا تو خطرہ ہے کہ بلڈنگ ڈھہ جائے، یہی ہے نا مطلب۔ تو ایسے ہی اسلام کی عمارت کا مطلب، اگر آپ نے ایک کام اس میں سے چھوڑ دیا تو گویا کہ خطرہ ہے کہ آپ کے اسلام کی عمارت ڈھہ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے نمبر پہ رکھ دیا، دوسرے نمبر پہ نماز رکھ دیا، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ رکھ دیا، اور اس کے بعد میں آپ کا روزہ رکھا اور حج رکھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حرام چیزوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کو ناپسند چیز تھی، کیا چیز ہے وہ؟ شرک، اور اس کے بعد عقوق الوالدین، اور اس کے بعد یہ، اور اس کے بعد یہ جو کبائر ہیں، اس میں سے بھی اکبر الکبائر جو ہیں بیان کی گئی سب چیزیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ارکان جو ہیں یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال تھے جن کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ نے ایک کام کو اس مہینے میں ادا کرنے کا حکم دیا، تو اس رمضان کی فضیلت نہیں ثابت ہوتی اس سے۔ اب اس روزے کی کتنی فضیلت ہے، اس کے لیے الگ سے ایک لیکچر کی جتنا ہم نے گفتگو کر لیا، ایک گفتگو کی اور ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ موقع ملے گا تو کیا جائے گا۔ کم از کم ہم یہاں اس مغفرت کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی 3 حدیثیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے یعنی یہاں یاد رکھیں خلوص کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی نیت لے کر روزہ رکھتا ہے۔ یوں ہی نہیں کہ سب لوگ رکھ رہے ہیں اس لیے ہم بھی رکھ رہے ہیں، وہ کمرے میں 4 آدمی ہیں، 3 تو رکھ رہے ہیں، تو پھر میرے لیے کھانا کون پکائے گا، اس لیے چلو جس وقت وہ بناتے ہیں ہم بھی کھا لیتے ہیں، جس وقت وہ کھائیں گے ہم بھی کھا لیں گے، کیا مسئلہ ہے؟
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر کفاروں کی بات کی ہے تو آپ نے فرمایا رمضان الی رمضان، یعنی ایک رمضان سے بعد میں تو انسان ہونے کے ناطے بہت سارے، کتنا بھی کوئی ٹرین ہو جائے تقویٰ میں، لیکن کچھ نہ کچھ انسان کے ہونے کے ناطے گناہ تو ہوگا ہی، لیکن دوسرا رمضان آئے گا تو اس میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادتیں کریں گے تو پچھلا گناہ معاف ہو جائے گا۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر و ثواب کے لیے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے صرف لیلۃ القدر کی بات یہاں اللہ رب العالمین نے کی ہے، یعنی یہ حدیث ہے کہ لیلۃ القدر کا قیام جس نے کیا، یعنی لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین کے لیے وہ نمازیں پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا اور قیام اللیل کرتا رہا تو اس کے پچھلے گناہ ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں بیان کروں گا، باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے شیخ محترم یا اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ آئندہ درس میں کچھ باتیں اور دہرا دی جائیں گے باذن اللہ۔ ایک حدیث جو بہت اہم ہے اور جس کو یعنی جس کے بیان کرنے سے ہمارے اندر انشاءاللہ مزید للہیت پیدا ہو اور مزید اس مہینے کے اندر جو اجر و ثواب اللہ نے عنایت فرما رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کی رغبت پیدا ہو۔ فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، اور بعض روایتوں میں ہے یضاعف، یعنی ہے تو بندے کے لیے اور اس کو پھر بڑھایا بھی جاتا ہے۔ کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ 10 گنا اور پھر 7 گنا، 700 گنا، سمجھ گئے؟ الا الصوم، الا الصوم، یہاں یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، مگر روزہ، یعنی اب آپ تصور کر رہے ہیں کہ اگر روزے کا یہاں پر اللہ یعنی وہ تو دیکھیں سیاق و سباق تو دیکھیں کہ ہمارے جو اعمال ہم کرتے ہیں نیک، اللہ رب العالمین ہمارے یعنی اس کے اسباب ہوتے ہیں، ہماری نیت ہوتی ہے، احوال و کوائف ہوتے ہیں، بڑھاتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے؟ کم از کم 10 بڑھاتا ہے، یاد رکھیں کتنا بڑھاتا ہے؟ کم از کم 10 بڑھاتا ہے، اس کے اوپر بڑھاتا ہے تو 700 گنا تک لے جاتا ہے اللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ الا الصوم، یعنی اگر روزے کو اللہ ایک روزے کا اجر بڑھا کر 700 روزے کے برابر بھی عطا فرما دے تو بھی روزے کا حق ادا نہیں ہوا۔ اب آپ سوچئے ایک روزہ 700 روزے کے برابر، یعنی ہم نے گویا کہ رمضان کا پورا روزہ اگر اچھے ڈھنگ سے اللہ کی مرضی کے مطابق رکھ لیا تو یہ روزہ اللہ کتنا بڑھائے گا؟ 700 مہینوں کے برابر، 700 مہینوں کے برابر، تب بھی حق ادا نہیں ہوگا، تب بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وہ اب تعداد بیان کرنے سے فائدہ کیا ہے، اب ہم اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، اور میں نے اس کی بھی مثال دے کے اس سے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ جب کسی انعام اور ایوارڈ کی بات آتی ہے اور اس کی نسبت کسی شخصیت کی طرف جب کی جاتی ہے یا کسی مقام کی طرف، منصب کی طرف کہ یہ ایوارڈ فلاں کی طرف سے ہے، تو اس ایوارڈ کی مقدار یا ایوارڈ کی اہمیت کو اسی شخصیت کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، اسی کے خانے میں کہ دینے والا کون ہے۔ ارے بھائی محبوب دیں گے تو کیا 10 ریال 15 ریال دے دیں گے، لیکن اس مرکز کا مدیر دے گا تو ہو سکتا ہے 500 ریال 1000 دے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس شہر کا گورنر دے گا تو ہو سکتا ہے 1,50,000 دے، لیکن اگر سعودی کا بادشاہ اگر کسی کو دے گا تو 1 ملین آدھا ملین سے کم کیا دے گا؟ کم از کم یہ مثال ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر شاہوں کا شاہ جس کے ہاتھ میں خزائن السماوات والارض ہے وہ اگر ایوارڈ دے کسی کو تو پھر
ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا اللہ کی طرف سے ہم کو نوازا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم روزہ رکھیں، ایمان کی حالت میں، اور احتساب یعنی اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ روٹین کی ایک معمول کی ایک چیز ہے، ہماری زندگی میں آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اس لیے نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے، رب العالمین ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دل کے اندر رمضان کے اس مہینے سے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے دامن کو بھر لینے کی ترغیب مکمل طور پر ہمارے دل کے اندر اللہ پیدا فرمائے، رغبت، اور اس کے مطابق ہم کو اس کی تحقیق کے لیے، اس کو مکمل طور پر ہم کو زمینی حقیقت میں انجام دینے کے لیے اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں اگلے درس کے لیے رکھیں تو بہتر ہے، لکھ کے رکھ لیجئے۔ صرف ایک ہی سوال میں کر یاد دیجیے آپ، بولیے، فرمائیے۔ رمضان کی طرح آیت آتی ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر یا جنت کے دروازے، ہاں حدیث ہے، یہ حدیث، جی ہاں۔ اب اس میں اگر کوئی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اس حدیث کی روح سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جنت کے دروازے کی کھول دی گئی؟ جی کوئی پرہیزگار، جی، دراصل آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی جنت و جہنم کا فیصلہ تو، یا فیصلہ اگر ہو بھی کسی کے یعنی اس کے اعمال کی روشنی میں، تو حقیقت میں جنت کے اندر دخول اور جہنم کے اندر دخول تو اسی وقت عمل میں آئے گا حقیقت میں جب قیامت قائم ہوگی اور بندوں کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے ہم اس حدیث کو یا اس طرح کے جتنے بھی معانی آتے ہیں سب کو ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کے اندر اس رمضان کے خیرات و برکات کو حاصل کرنے کی ترغیب کے خانے میں رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حتمی فیصلہ ہے اوپر ہی، یقیناً، حتیٰ کہ یہ جو قبر کے اندر بھی جو ہوتا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہ بھی اس کا بھی تعلق یعنی ایک کھڑکی کی حیثیت سے ہے، نہ کہ دروازے سے اس کا کوئی تعلق ہے، سمجھ گئے؟ تو یعنی اللہ تعالی اعلم اس کو، یعنی کسی کے نیک شخص یا کسی برے شخص کے مرنے سے جہنم اور جنت کے ان دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کا تعلق قائم کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ جی بولیے، لیکن ہمارے بھائی کام اپنا شروع کر دے پھر جو جی سن 2 ہجری میں، سن 2 ہجری میں، جی جنگ بدر میں روزہ فرض ہو چکا تھا، جی ہاں۔ رمضان میں بھی انڈیا اور سعودی کے روزے میں فرق کیوں آتا ہے؟ ایک دن وہ بہت بڑا جھگڑا ہے اس وقت امت کے اندر، پہلے نہیں تھا جھگڑا، لیکن اب انٹرنیٹ اور وسائل اتصال کی ترقی نے یہ جھگڑا پیدا کر دیا ہے امت میں، سمجھ گئے؟ لیکن واللہ تعالی عالم، اس جھگڑے کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، اور شاید یعنی شاید نہیں، اللہ کو تو یقیناً قیامت تک اور اس کے بعد تک کے حالات جو تبدیل ہونے والے ہیں اللہ رب العالمین کو تو یقیناً معلوم ہی تھے، سمجھ گئے؟ شاید اسی حکمت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے کسی اور چیز سے ان چیزوں کا، عبادتوں کا تعلق ڈائریکٹ نیچر کے ساتھ جوڑا ہے کہ نہیں ہے؟ سورج نکلنے والا ہو تو اس سے پہلے فجر کی نماز پڑھنا ہے آپ کو، ڈوبنے والا ہو تو اس کے بعد آپ کو مغرب پڑھنا ہے، ڈوبنے کے اتنے دیر کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے، نصف النہار زائل ہو جائے تھوڑا سا تو زور پڑھنا ہے، اس کا اور ہو جائے تو یہ پڑھنا ہے، چاند نکلے تو روزہ رکھنا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ توڑو۔
ایام 20 کے روزے بھی کیسے رکھنا ہے؟ 13 کو رکھنا، 14 کو رکھنا، 15 کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حج کرنا ہے آپ کو تو چاند کے مہینوں سے کرنا ہے کہ نہیں؟ ہے شوال سے شروع ہوتا ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج میں آپ کا ختم ہو گیا۔ کون سا حکم ہے جو آپ یہ بتائیں کہ یہ نیچر سے نہیں جڑا ہوا ہے؟ وسائل اتصال نیچر سے باہر کی چیز ہے، سمجھ گئے آپ؟ تصور کیجئے بھئی، اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں اتحاد و اتفاق، بہت سارے لوگ ہمارے بولتے ہیں نا کہ امت کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی وقت میں سب نماز پڑھیں، ایک ہی وقت میں سب کھانا کھائیں، ایک ہی وقت میں سب کیا کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں میں جتنا اتحاد و اتفاق پیدا ہوا تھا، کسی زمانے میں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ رحمک اللہ، کسی زمانے میں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس کے بعد صرف مکہ مدینہ میں آپس میں کوئی اتفاق نہیں تھا، مدینہ والے اپنا رکھتے تھے، مکہ والے اپنا رکھتے تھے، جب وہ دیکھے تو وہ رکھے، جو وہ دیکھے تو وہ رکھے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے یعنی افکار ہیں جو ہم شریعت کے اندر خامخواہ ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ شریعت کے اندر ان باتوں کی اتنی گنجائش نہیں ہے، نہیں تو پھر بہت ساری چیزیں لازم آئیں گی کہ بھئی آپ، اچھا یہ بتائیں، یہ آسان ہے کہ آپ اپنی بستی میں جہاں ہیں، شام کو شعبان کی 29 تاریخ ہے، سب لوگوں نے مل کے چاند دیکھنا شروع کیا، دکھائی دے گیا تو سب لوگوں نے بھئی روزہ رکھ لیا، چاند نہیں دکھائی دیا تو سب لوگوں نے روزہ نہیں رکھا۔ یا کہ مغرب جیسے ہوا، چاند وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہاں بھئی آپ کے یہاں چاند نکلا کہ نہیں نکلا، آپ کے یہاں نکلا کہ نہیں نکلا، وہاں سے فون آ رہے، وہاں سے یہ آسان ہے یا وہ آسان ہے؟ خود امیجن کریں، تصور کریں آپ، کسی سے کوئی تعلق نہیں، موبائل میں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے، اللہ نے چاند پیدا کیا، چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، نہیں دیکھو تو خلاص مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہی مسئلہ عید میں ہے، یہی مسئلہ نہیں تو پھر اگر کچھ چیزوں کو اس کے ذریعے آپ جوڑ رہے ہیں اور کچھ چیزوں کو اس کے ذریعے جوڑ رہے ہیں، روزہ افطار کیسے کریں گے بتائیے؟ فون کے ذریعے، خلاص تو سب میں کیسے کیا کہتے ہیں، دو رنگی کیوں، ایک ہی رنگ میں رہو، سب سورج سے چاند سے، سورج سے چاند سے، خلاص ہر چیز ہم سورج سے چاند سے کریں گے۔ ہم جہاں کہیں پہ رہیں، زمین کے جس طرف رہیں، ہمارے پاس سورج چاند آئے گا نا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن کبھی آج بھی ایسی جگہوں پہ آپ جا سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں پہ وسائل اتصال نہیں ہے آج بھی۔ ہم اگر ہندوستان کی بات کرتے ہیں، یعنی ترقی میں اوسط درجے کا مقام رکھنے والا ہے، ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ چلو ٹھیک ہے، موبائل لے کے چلے جائیں گے، نیٹ ورک کام نہیں کرے گا، کیا کریں گے؟ دقت آئے گی نہیں آئے گی؟ مشقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسلام اپنے ماننے والوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، سمجھ گئے؟ تو اللہ نے آسانی ہی پیدا کیا تو آسانی میں رہو، کیوں اپنے لیے مشقت پیدا کرتے ہو؟ یاد رکھیں، وہ لوگ سن لیں کان کھول کے جو لوگ امت کے لیے مشقت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لن یشاد الدین احد الا غلبہ، دین کے اندر اگر سختی کرنا چاہو گے، سختی کرنے کی کوشش کرو گے تو دین تم پر غالب آ جائے گا، تم دین پر عمل نہیں کر سکتے، پھر کیوں تکلف کرتے خام خواہ کے لیے؟ بہت سارا ہے، پچھلے میں سمجھتا ہوں یہ جھگڑا اتفاق سے میں اس وقت بنگلور میں تھا، میرے سامنے آیا تھا سن 2002 میں، رمضان سے کچھ پہلے ہی میں تو وہاں مدرسے میں پڑھا رہا تھا، لیکن ایک شاکر صاحب ہوتے ہیں وہاں پر، ایک اسلامک سینٹر تھا، بیچارے درس دلانے کے لیے لے کر گئے، رمضان سے پہلے میں نے یہی درس دیا۔ اب وہاں پر 2-4 نوجوان ینگ قسم کے لڑکے تھے، کرسی لا کر میرے سامنے بالکل یوں دائرہ بنا کر بیٹھ گئے، مول صاحب ایسا بتائیے تو کیوں ہوگا، ایسا بتائیے تو کیوں ہوگا، یہی مطلب کہ آج تو فون کے ذریعے، اس وقت فون نہیں تھا تو خبر پہنچانا مشکل تھا، آج تو بہت آسان ہے خبر پہنچانا۔ سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، ماننے کو تیار نہیں۔ اس سے تھوڑے ہی دن پہلے یہ یعنی اس مسئلے نے سر اٹھایا تھا، اور آج تک میں سمجھتا ہوں یہ اختلاف وقتاً فوقتاً جاری ہی رہتا ہے، لوگ شد و مت کرتے ہی رہتے ہیں۔
فائدہ نہیں میرے بھائی اور دوستوں، فائدہ نہیں۔ اسلام بہت سمپل چیز ہے۔ اللہ کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ آج کیلنڈر پہ بھروسہ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہے؟ کیلنڈر پہ بھروسہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کیلنڈر کبھی کبھی چاند سے مختلف ہو جاتا کہ نہیں ہوتا؟ پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نحن قوم امیون، ہم لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ہم لوگ نیچر والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کتنا ہو گیا؟ 30 ہو گیا نا، 10 اور 20 اور پھر 30۔ والشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کتنا ہوا؟ 29۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اسی طرح کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا، مہینہ 30 کا بھی ہوتا۔ ہم لوگ جانتے ہیں چاند اگر 29 پہ طلوع ہو جائے تو 29 کا ہے، چاند 30 پہ طلوع ہو جائے تو 30 کا ہے، جھگڑا ختم۔ کس بات کا جھگڑا؟ تو ہم تو ایسے نبی کی امت ہیں، ہم کو یہ زیادہ ترقی والی باتیں دین میں پسند نہیں ہیں۔ جس حد تک ممکن ہے ہم فائدہ اٹھائیں گے، لیکن دین میں انٹرفیئر کرنے کے لیے نہیں، کسی کو اس بات کی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ ہو سکتا ہے ہمارے میں سے بھی بعض لوگ ہوں اس بات کے قائل کہ مولوی صاحب تو جھگڑا پیدا کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہندوستان اور سعودی عرب کو۔ سعودی عرب کے اندر میں نے بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کا الگ تھا، مکہ کا الگ تھا، شام کا الگ تھا، جہاں جتنے بھی تھے سب الگ الگ تھے اور موجود ہے ثبوت۔ اور مسئلہ یہ ایک فطری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چاند سے جوڑ دیا۔ چاند تو ہر گاؤں میں جاتا ہے۔ بچے کتنا بڑھیا سوال کرتے ہیں، یہاں بھی چاند ہے تو دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑی دور کے بعد ابو وہاں بھی تھے تو چاند ایسے ہی دکھائی دے رہا تھا، یہاں بھی آگے تو چاند ایسے ہی دکھائی دیتا۔ بچے کبھی کبھی پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ یہ اللہ رب العالمین کا یہ پورا خلاص، جدھر بھی جائیں گے سورج اور چاند ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے مٹی موجود ہے اور پاک زمین موجود ہے، اسی طرح ہمارے لیے سورج اور چاند بھی موجود ہے۔ ٹائم کے لیے بھی ہم کو گھڑی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ، آپ اور آپ کا اللہ اور اللہ کے دیے ہوئے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، کیوں اس میں اتنا پیچیدگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟